بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کالم شاہ محی فاروقی کے اس سلسلے میں ان کا کالم پیش خدمت ہے، داماد کلینک کے خلاف الزامات ہشت۔ یہ کالم 5 ستمبر 1997 کو شائع ہوا تھا۔ آئیے سنتے ہیں۔ داماد کلینک کے خلاف الزامات ہشت۔ 27 اگست کے روزنامہ امت میں قومی بینک کے ایک سابق صدر کی بے ضابطگیوں کی تفصیلات شائع ہوئی ہیں۔ انہوں نے اپنے داماد کو کلینک کی عمارت تعمیر کرنے کے لیے 50 لاکھ روپے کا قرضہ منظور کیا، جس کے لیے صحیح اور پوری گارنٹی نہیں لی گئی۔ 15 فروری 1997 کو داماد کا اکاؤنٹ کھلا، جس کی ابتدائی رقم بھی برانچ مینیجر سے ادا کروائی گئی۔ درخواست پر سفارش بھی اسی روز ہو گئی اور 23 فروری کو قرضے کی ادائیگی کر دی گئی۔ اس قرضے کی شرح سود بھی 60 پیسے فی 1000 روپے روزانہ کے بجائے 54 پیسے رکھی گئی۔ آخری بات یہ کہ قرضے کا مقصد بھی پورا نہیں ہوا، یعنی کلینک کے لیے زمین خریدنے کے بجائے اس رقم سے اسٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاری کی گئی۔ کالم نگار کی سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ اس معاملے میں بدعنوانی کیا ہے۔ 6 نومبر 1996 کو بے نظیر حکومت ختم اور 5 فروری تک کے لیے عبوری حکومت قائم ہوئی، جس کے نتیجے میں مارچ کی ابتدا میں میاں نواز شریف کی حکومت قائم ہوئی۔ 5 فروری سے 23 فروری تک بینک کے سابق صدر نے سوچا ہوگا کہ اس وقت پاکستان میں کوئی حکومت تو ہے نہیں۔ عبوری حکومت اپنی آئینی مدت گزارنے کے بعد اضافی عرصے میں حکومت کے فرائض انجام دے رہی ہے۔ اس اضافی چیز کی حیثیت کیا؟ آج گئی کل دوسرا دن۔ انتخابات میں جیتنے والی پارٹی کی حکومت اس وقت تک قائم نہیں ہوئی تھی، لہٰذا کسی مستحکم حکومت کی عدم موجودگی میں سابق پریزیڈنٹ نے اپنی صوابدید کے مطابق کام کیا ہوگا، جن میں سے ایک کام داماد کو قرض دلوانا بھی تھا، جسے انہوں نے کیا اور خوب کیا۔ اگر مینیجر نے اکاؤنٹ کھولنے کی ابتدائی رقم اپنے پاس سے ادا کر دی تو یہ اس کا ذاتی معاملہ تھا، آپ کو کیا پریشانی ہے؟ قرض خواہ اگر وہ بینک کا سابق صدر کا داماد تھا تو اس میں کیا حرج ہے؟ گھی کہاں گیا کھچڑی میں، کھچڑی کہاں گئی پیاروں کے پیٹ میں۔ مشہور ہے گھٹنا ہمیشہ پیر کی طرف جھکتا ہے، تو یہ کیا سابق صدر کا گھٹنا دوسروں کے گھٹنوں سے مختلف تھا؟ وہ بھی اپنے پیارے کی طرف جھکا۔ اسلام میں بھی اعزاء و اقربا کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ حسن سلوک پر یاد آیا، دراصل سابق صدر کی ذمہ داری بھی تھی کہ وہ اپنے داماد کو قرضہ دلوائیں۔ داماد کا لفظ مدام آباد ہمیشہ آباد رہے گا سے مختلف ہے۔ ظاہر ہے بیٹی کے شوہر کو آباد کرنے کا خوشگوار فریضہ بیٹی کا باپ نہیں تو کیا بینک مینیجر ادا کرے گا؟ ایک الزام یہ ہے کہ قرضہ 8 دن کے اندر اندر ادا کر دیا گیا، حالانکہ اس سلسلے میں کارروائی ان لوگوں کے خلاف ہونی چاہیے جنہوں نے 8 دن کی تاخیر کی اور سابق صدر کے دائم آباد کو ذہنی اذیت میں مبتلا رکھا۔ یہ الزام بھی بے معنی ہے کہ شرح سود 60 کی جگہ 54 پیسے رکھی گئی، یعنی 6 پیسے یا دوسرے لفظوں میں 10%، 10% کی رعایت دی گئی۔ یہ معاملہ بھی تاریخی لحاظ سے خود اپنے اندر جواز رکھتا ہے۔ عبوری حکومت سے پہلے 10% کا دستور اتنا عام تھا، یہ سوچا گیا ہوگا کہ جب یہ رعایت کسی کو ملتی ہی ہے تو کیوں نہ خود قرض خواہ کو دی جائے، یعنی ایک پرانی حکایت کی روشنی میں تو اس سے زیادہ کی بھی ہو سکتی تھی۔ ایک پنڈت جی نے اپنے نوکر سے 4 لڈو منگوائے، نوکر دونے یعنی پتے پر صرف 1 لڈو لے آیا۔ وجہ پوچھنے پر اس نے بتایا کہ آپ جب بھی کوئی چیز منگواتے ہیں تو اس میں پہلے مجھے کچھ ضرور دیتے ہیں، میں نے سوچا کہ آپ کم سے کم 1 لڈو مجھے ضرور دیں گے، چنانچہ میں نے اپنا حصہ کھا لیا، 3 لڈو بچ گئے۔ میں نے سوچا کہ آپ کھانے کی ہر چیز میں ایک حصہ میرے لیے ہمیشہ دونے یعنی پلیٹ پر چھوڑ دیتے ہیں، تو کم سے کم 1 لڈو میرے لیے ضرور چھوڑیں گے، چنانچہ میں وہ بھی کھا گیا۔ اسی طرح 2 لڈو بچے، میں نے سوچا یہ کہ آپ اپنے دستور کے مطابق اب بھی کم سے کم 1 لڈو میرے لیے دونے میں یقیناً چھوڑیں گے، لہٰذا وہ 1 لڈو بھی میں کھا گیا۔ اب یہ 1 لڈو آپ کے لیے ہے۔ پنڈت جی نے غصے سے کہا، آخر تو یہ سب لڈو کیسے کھا گیا؟ نوکر نے چوتھا لڈو بھی منہ میں رکھتے ہوئے کہا، ایسے۔ تو 10% جس معاشرے کا دستور ہو، اگر وہاں بینک کے کوئی صدر اپنے داماد کو وہی 10% دلوا دے تو اس میں کیا حرج ہے؟
حکومت کو سابق صدر کا ممنون ہونا چاہیے کہ انہوں نے اعلیٰ درجے کی روایت پرستی سے کام لیا، ورنہ تو وہ پنڈت جی کے نوکر کی طرح 100% تک رعایت منظور کر سکتے تھے۔ شاید آپ نے عبوری حکومت سے عین قبل کی حکومت کا ایک مشہور لطیفہ نہیں سنا۔ ایک بین الاقوامی ایجنسی نے ایک بڑے افسر کو اس بات کی تحقیق پر مامور کیا کہ ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کو دی جانے والی امدادی قرض کی رقم کا صحیح استعمال نظر کیوں نہیں آتا۔ غیر ملکی افسر نے تحقیق کا روایتی انداز اختیار کرنے کے بجائے قدرے مختلف طریقہ اپنایا۔ وہ پہلے ہندوستان گیا اور وہاں کے متعلقہ افسر سے دوستی تعلقات پیدا کیے۔ ایک روز کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا تھا، رازداری کا وعدہ کر کے اس نے پوچھا کہ اتنی قلیل تنخواہ میں تم نے اپنے ڈرائنگ روم کی آرائش اتنی شاندار کیسے کر لی؟ ہندوستانی افسر نے ڈرائنگ روم کی ایک کھڑکی کھولی اور کچھ فاصلے پر ایک اشارے سے دکھا کر پوچھا، کیا وہ پل نظر آ رہا ہے؟ غیر ملکی نے کہا ہاں۔ تو ہندوستانی نے کہا یہ ڈرائنگ روم اس پل کا 25% ہے۔ غیر ملکی افسر ڈھاکہ گیا اور بنگلہ دیش کے متعلقہ افسر سے دوستانہ تعلقات استوار کیے۔ بعد میں یہی سوال کیا، اس نے بھی کھڑکی کھول کر پوچھا، تمہیں سامنے وہ پل نظر آ رہا ہے؟ غیر ملکی نے کہا ہاں۔ بنگلہ دیشی نے کہا کہ تو یہ ڈرائنگ روم اس پل کا 25% ہے۔ غیر ملکی آفیسر آخر میں اسلام آباد پہنچا۔ وہاں غیر ملکی کے سوال پر مکالمہ اس طرح ہوا، پاکستانی افسر نے اپنے ڈرائنگ روم کی کھڑکی کھول کر پوچھا، کیا تمہیں وہ پل نظر آ رہا ہے؟ غیر ملکی نے کہا نہیں، مجھے تو کوئی پل نظر نہیں آ رہا۔ یہ سن کر پاکستانی افسر نے کہا تو یہ ڈرائنگ روم اس پل کا 100% ہے۔ اب آخری بات، قرض کے روپے کے غلط استعمال، یعنی کلینک بنانے کے بجائے قرض کی رقم سے اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری کی گئی، یہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے۔ آج کل تو حکومت خود ہی پاکستانیوں کے علاوہ غیر ملکیوں کو بھی پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دے رہی ہے، تو اگر یہی کام داماد نے کر دیا تو کیا حرج ہے؟ اب یہ سوچئے کہ اگر کلینک بنتا تو مریض علاج کے لیے آتے، ارد گرد کی فضا آلودہ ہوتی، مریضوں کی تعداد اور بڑھتی، پھر بھی وہ علاج کے لیے آتے، آلودگی اور بڑھتی، غرض چڑیا والی کیفیت ہو جاتی جو کئی مربع میل کے ایک گودام میں چاول کے ایک ذخیرے سے ایک دانہ لے کر اڑ جاتی، پھر آتی، پھر لے جاتی، یعنی کبھی ختم نہ ہونے والا ایک سلسلہ جاری رہتا۔ بالکل اسی طرح داماد کلینک میں بھی پہلے مریض اور پھر مرض اور پھر فضائی آلودگی اور پھر مریض اور پھر مرض کا کبھی ختم نہ ہونے والا ایک سلسلہ شروع کر دیا جاتا۔ لہذا داماد نے سوچا کہ مرض بڑھتا گیا، جو دوا کی والی اس کیفیت کو جڑ سے ختم کرو اور قرض کی رقم سے اسٹاک ایکسچینج یعنی بازار حصص میں سرمایہ کاری کر کے پاکستان کی بہتر خدمت کرو۔ سسر داماد کا ایک ہی حال، بہتر خدمت کی بہترین مثال۔ اب تو بینک کا نام بھی آپ پہچان گئے ہوں گے۔ اگر داماد کی جگہ کوئی اور ہوتا تو بازار حصص کے بجائے کسی اور بازار میں قرض کے اس روپے کو خرچ کر سکتا تھا۔ آخر اس سسر کے داماد اور داماد کے سسر دونوں ہی سے یہ درخواست ہے کہ اگر یہ کالم ان کی نظروں سے گزرے تو اس میں دیے ہوئے نکات کو اپنے دفاع کی بنیاد نہ بنائیں۔ اونچ نیچ یا گھٹ بڑھ کی ذمہ داری کالم نگار پر نہ ہوگی، لیکن اگر وہ ان نکات کو اپنے حق میں استعمال کرنے کا فیصلہ کریں گے تو کالم نگار کی فیس اس معرفت روزنامے بھیج دیں۔ فیس کی شرح وہی 10% یعنی 50 لاکھ کا 10% ہوگی۔ مشہور مزاحیہ ادیب عظیم بیگ چغتائی، خاتون ناول نگار عصمت چغتائی کے بھائی، یوں ہی سے وکیل تھے۔ ایک روز ان کا منشی بڑے ہیجان کے عالم میں ان کے پاس آیا اور بولا جلدی سے ان کاغذات پر دستخط کر کے عدالت میں داخل کر دیجئے، 500 کا مقدمہ لایا ہوں۔ چغتائی صاحب بھی بڑے خوشی سے دیوانے ہو گئے۔ آخر جب وہ عدالت سے واپس آئے تو منشی نے انہیں 6 روپے دیتے ہوئے کہا کہ 10 روپے ملے تھے، 4 روپے میں نے اپنے کمیشن کے لے لیے ہیں، یہ 6 روپے آپ کے ہیں۔ چغتائی صاحب ایک دم سے آسمان سے زمین پر آ گئے، آہستہ سے بولے، مگر تم نے تو 500 روپے کی بات کی تھی۔ منشی نے چمک کر کہا، آپ نے اپنی شکل دیکھی ہے؟ 500 روپے والے وکیل کی شکل ایسی ہوتی ہے؟ میں تو دفعہ 500 کی تعزیرات ہند کی یعنی اب تعزیرات پاکستان کی بات کی تھی، جو ہتک عزت کے متعلقہ دفعہ ہے۔ یہ ہتک عزت کا مقدمہ تو تھا، کیا آپ نے کاغذات صحیح طور پر نہیں دیکھے تھے؟ تو یہ تو تھا کالم
داماد کلینک کے خلاف الزامات ہوش۔ یاد چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔